السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ ایک ایسا پروگرام جو بہت اہم پروگرام ہے، اپنی زندگیوں میں چینجز لا سکنے کا پروگرام ہے۔ اگر آپ غور سے سنیں اور اس کے اوپر طے کر لیں کہ ہم اللہ کی باتیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اپنی زندگیوں میں چینجز لے کے آئیں گے، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے معاون بنیں گے، آپ کے مددگار بنیں گے، آپ کی زندگیوں میں چینجز آئیں گی، کیونکہ زندگی بہت تھوڑی ہے۔ 60 70 سال، 80 سال، 100 سال کتنا ہم جئیں گے؟ بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت قیمتی وقت ہے۔ یہ وقت کو پروڈکٹیو بنائیے، یہ وقت کو پازیٹیو ذہن سے اپنے خالق کے بارے میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں سوچئے۔ یہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور کس طرح سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نبوت کا حق ادا کیا، اور تمام وہ عرب حضرات جو کہ اس وقت اتنے جاہل تھے، اتنے اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ایسی قوم پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور اللہ کا پیغام پہنچایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے شان کے بعد، مرتبے کے بعد، وہ حضرات جو اللہ کے نبی کے صحبت کرنے والے صحابہ اکرام سب میں زیادہ جو ہے شان والے، اس میں سے چاروں خلفاء راشدین، اور چاروں خلفاء راشدین میں پہلے خلفاء راشدین جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان بہت بڑی شان ہے، کیونکہ آپ تربیت ملی تھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ کی صحبت ملی تھی، آپ کی تربیت ملی تھی، اور جو 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 آپ جو ہے پیار کرتے تھے، جو محبت کرتے تھے اپنے نبی سے، کاش کہ وہ محبت کا ذرہ ہمیں بھی مل جائے، تاکہ ہم اپنے نبی سے بھی محبت کر سکیں، جس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ وہ ایمان آپ کا جو ایمان جو ہے، کتنا بڑا ایمان کی ہم تو بات کیا کریں۔ ہم اپنے جو ہے مفتی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بتائیے کہ وعلیکم السلام جی جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کے بارے میں بتائیے، کیا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ آپ کا ایمان کی کیا لیول تھا، کیا بتائیے؟ جمع الجوامع کی حدیث شریف میں روایت میں ہے، روایت حدیث نمبر 160 میں، کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبریل، بتاؤ میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کریں گے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یار غار بھی رہیں گے، اور آپ کی امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، ماشاء اللہ۔ اور آپ کی امت میں سب سے زیادہ مہربان شخص اگر کوئی ہیں تو وہ ابو بکر ہیں۔ جی جی اللہ اکبر۔ اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی حدیث پاک میں ہے، حدیث نمبر 4652 میں موجود ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے آگے چل رہے تھے، تو یہ دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو درداء، تم ایسے شخص کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر بے شک مجھ سے بہتر ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا، سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب انسانوں میں
سب سے افضل ہستی کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے کہ میں رسولوں کے بعد حضرت ابو بکر کے علاوہ نہ کسی پر سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے. ان کی فضیلت میں یہ بات بتائی گئی. ماشاء تو اللہ عرض ماشاء کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق امت میں سب سے افضل، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی جس طرح تمام نبیوں میں افضل ہے، اسی طرح حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں افضل ہے. بے پھر شک اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک ذات. بے پھر شک صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے زیادہ فضیلت والے، درجے والے، مرتبے والے وہ مہاجرین صحابہ ہیں جنہیں سابقین اولین کا خطاب دیا گیا، ماشاء سب اللہ سے پہلے سبقت لے جانے والے ایمان میں اور نیکیوں میں. بے شک پھر ان تمام مہاجرین سابقین اولین صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سب سے زیادہ فضیلت ان 10 خوش نصیب صحابہ اکرام کو حاصل ہے جنہوں نے ہین حیات اپنی زندگی میں پیارے نبی کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت پائی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا. ماشاء اللہ پھر ان 10 مقدس عشرہ مبشرہ میں، مقدس ان 10 ہستیوں میں سب سے زیادہ افضل خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذات گرامی. بے شک پھر ان تمام خلفائے راشدین میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی ذات گرامی ہے. ماشاء اللہ یہ ماشاء اہل اللہ سنت جماعت کا متفقہ فیصلہ ہے. اسی بنیاد پر تمام احادیث کریمہ کا نچوڑ کے طور پر اور فقہاء کرام کے اور متکلمین کے اقوال کے نچوڑ کے طور پر پوری دنیا اہل سنت کا اجماعی عقیدے کے طور پہ ایک جملہ، ایک سینٹنس جو ہر جمعہ میں تقریباً ہر اہل سنت کا خطیب اپنے خطبے میں پڑھتا ہے نماز جمعہ سے پہلے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یعنی افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل، تمام امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے. جی جی مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کا نام گرامی تو عبداللہ تھا، کنیت ہے ابو بکر تھی، صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ٹائٹل ملا، جو وہ واقعے کو ذرا سا ہمارے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے بتائیے. جی صدیق کا سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ صدیق کا جو لقب حضور اکرم نے اللہ کے حکم پر، اللہ کے ارشاد پر، اللہ کی جانب سے حضرت ابو بکر کو عطا فرمایا. ماشاء اور وہ اللہ اس لیے ملا کہ کئی اس میں واقعات ہے. ایک مشہور واقعہ سیرتی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ جب ہمارے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم رات کے ذرے سے حصے میں سفر معراج پر تشریف لے جا کر واپس تشریف لائے جی تو اس وقت مکہ المکرمہ میں اعلان فرمایا تو یہ خبر چلتے چلتے ابو جہل کے کان میں پڑی. جی ابو جہل کو جب ہی معلوم ہوا تو وہ سوچا کہ اس کی صحیح تصدیق یا صحیح اطلاع ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی دے سکتے ہیں. اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے کم وقفے میں اتنا بڑا کام کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے، یہ محال ہے. دوڑتا ہوا آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ دستک دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے، دیکھا ابو جہل کھڑا ہے، پوچھا کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ تو ابو جہل نے کہا اے ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ رات کے ذرے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کے پار گیا، اس کے بعد لامکہ میں جا کر معراج پا کر میں واپس بھی آ گیا، کیا تم اس بات کو مانو گے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نہیں مانوں گا. پھر دوبارہ ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے ذرے سے حصے میں مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، وہاں سے 7 آسمانوں کے پار گیا، پھر لامکہ میں جا کر رب کا دیدار کر کے واپس آیا، کیا تم اس بات کو مانو گے؟
حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں مانوں گا۔ تیسری بار اس نے کہا کہ ابو بکر غور کرو، جنہیں تم اپنا پیغمبر مانتے ہو، جنہیں تم اپنا نبی و رسول تسلیم کرتے ہو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے ساتواں آسمانوں کے پار لامقام رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور معجزہ معراج کو پا کر واپس بھی تشریف لا لیے۔ کیا تم اس بات کو مانو گے؟ کیا اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پیارے مصطفیٰ اس بات کا اعلان فرماتے ہیں تو بالکل سچ ہے، سب سے پہلے میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ آج تک انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، یہ بات کو تو سبھی مانتے تھے، سب سے پہلے میں اس واقعے کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق اکبر پڑ گیا، یعنی واقع معراج کی سب سے پہلے تصدیق فرمانے والے۔ جی تو رشید بھائی اسکرین پر کچھ آ گیا ہے، رننگ آؤٹ ٹائم، آپ اس کو دیکھ لیں۔ جی اچھا جی ناظرین، انشاءاللہ یہی باتیں، یہ امپورٹنٹ باتیں جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو جو مقام دیا ہے۔ انشاءاللہ بات جاری رہے گی بریک کے فوری بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔